وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں حقیقی مومن کی 5 نشانیاں، 5 پہچانیں بتائی ہے. حقیقی صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اعتقادی طور پر میں مومن ہوں، لیکن سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے جو 5 نشانیاں بتائی ہے، یہ 5 نشانیاں یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میرے اندر پوری تھی یا نہیں. تو مومن حق کا حقیقی صحیح معنوں میں مومن کی 5 نشانیاں ہیں. اور ایمان 3 طرح کا ہے. ایک ایمان وہ ہے جسے اعتقاد کا کہتے ہیں، ایمان لانا، اعتقاد رکھنا. اور دوسرا اقرار باللسان، زبان سے ایمان کا اقرار کرنا. ایک یہ کہ دل میں اعتقاد رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اقرار باللسان، کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں. اور تیسرا ہے اعمال بالجوارح، اپنے اعضاء سے ان عملوں کو کرنا جن عملوں سے ایمان والے کی صفات، ایمان والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اور وہ 5 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کا تعلق دل اور قلب کے ساتھ ہے، اور ایک چیز کا تعلق جوارح بدن کے ساتھ ہے، اجزاء بدن کے ساتھ ہے، اور ایک چیز مال سے متعلق ہے. انسان کے پاس عام طور پہ یہی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان دل میں اقرار کر لے، دل میں مان لے، تسلیم کر لے، اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے بتائے. اور تیسرا پھر ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ حقوق العباد، بندوں کے حق ادا کرتے ہیں. بندوں کے حق اپنے مال سے ادا کرتے ہیں. تو ایمان والوں کی پہلی نشانی قرآن مقدس بیان کرتا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ایک دم محبت چھپ نہ سکی جب بھی تیرا کسی نے نام لے لیا. ایمان والوں کے سامنے
جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں۔ مفسرین اس کے تحت دوسرا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، گناہ کرنے لگے، فوراً اسے اللہ کا دھیان آ جائے، یا کسی نے نصیحت کر دی کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا نام آیا، اس کا دل ڈر گیا، اس کا قلب کانپ اٹھا اور یہ گناہ سے باز آ گیا۔ تاریخ کے اندر ہے کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوئے ہیں، دیکھا کہ ایک وہاں پہ جوان خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے، سوچا مال تو خوب لوٹا ہے، آج اس کی عزت کو لوٹیں گے، اس کی عزت کو تار تار کریں گے۔ قریب تھا، وہ اس لڑکی کے قریب پہنچنے والا تھا، اتنے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہوا گزر گیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ فوراً وہاں پہ رک گئے کہ ہاں وقت آ گیا ہے۔ واپس آئے اور اپنے قبیلے اور اپنے جو گٹ تھا کہنے لگے، یہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، کہنے لگے اب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، میں قرآن کی آیت سن کے آیا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ تو دوستو، کیا ہمارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہم نمازوں کے پابند بن جائیں؟ آج دنیا میں دیکھیں ہر طرف پریشانیوں کی یلغار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا، اس وجہ سے ساری کائنات ہمیں آج پریشان کر رہی ہے۔ کیا اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں؟ کیا اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم ہر عمل میں، ہر قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والے بن جائیں؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، ان کے قلوب ڈر جائیں، ان کے قلوب کانپ اٹھیں؟ تو دوستو، پہلی چیز کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، گناہوں سے باز ہو جاتے ہیں۔ اور سلسلے والے جو بزرگ ہیں، مشائخین طریقت، ان کے یہاں باقاعدہ دلوں پر جو محنت کی جاتی ہے اس کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت انسانی قلوب میں رس بس جائے اور انسانی قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پہلی چیز، پہلی ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ آگے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب لائے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایمان تین طرح کا ہے، ایک ہے فرشتوں کا جو ایک ہی نہج پر ہے، اور ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی ذات کے ساتھ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور ایک ہے ایمان ہمارا اور آپ کا۔ یہ ایمان جب ایمان کی باتیں سنی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور ایمان کے بول لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب محنت چھوٹ جاتی ہے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آ رہے ہیں اور راستے میں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتی ہے، وہ کیفیت گھروں میں نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہماری بھی یہی کیفیت ہے. دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ کیفیت گائے گائے کبھی کبھی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہی کیفیت رہتی. فرشتے آتے اور تم سے مصافحہ کرتے. تو بندہ چونکہ دنیا میں رہتا ہے تو دنیاوی ماحول میں انسان جب لگ جاتا ہے تو بعض مرتبہ بھول جاتا ہے اور ایمان گھٹ جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور آگے تیسری نشانی مومن کی بتائی. پہلی نشانی جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تڑپ جاتے ہیں. دوسری جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تیسری نشانی ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود تو ہی، کارساز و دستگیر تو ہی، بیڑے پار لگانے والا تو ہی، اولاد دینے والا، رزق دینے والا. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، سب کا سب تیرے حکم سے ہوتا ہے. اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. کہ جب تو ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کن فیکون کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. کائنات میں تیرا ہی آرڈر چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے. تو اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ہر معاملے پر وہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو بیان کیا ہے، اور غزوہ بدر میں مسلمان کم ہے اور وہ تگنی تعداد ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کچھ کر کے بتایا. تو ایمان والوں کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے. اور چوتھی صفت ایمان والوں کی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. قائم کرنا یہ قامن سے ہے، اور عربی زبان کے اندر تیر سیدھا کرنے کے لیے ایک محاورہ ہے کہ اس نے آگ پہ سیک کے تیر کو سیدھا کیا. تو نماز کو سیدھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، وضو صحیح کرتے ہیں، نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی عبارات ہے ان کو بھی صحیح پڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر پڑھی جانے والی عبارت بہت ساروں کی صحیح نہیں. اگر بالفرض صحیح ہے پھر اس کا ہم ترجمہ سیکھیں. اس پر کوشش کریں کہ نماز میں جو ہم 10 صورتیں پڑھتے ہیں ان کو مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور اس طرح ہم سیکھیں. کم سے کم وہ صورتیں جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان کو درست کر لیں. التحیات کو درست کریں، ہماری سبحانک اللہ، اور پھر نماز پر ہم مشق کریں، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین جو چیز ہے وہ ہے نماز. تو اس لیے نماز جو ہے اس کو ہم سیکھ کر صحیح معنوں میں پڑھیں اور ہماری نماز قضا بھی نہ ہو. نماز ہماری قضا بھی نہ ہو. ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نہیں. چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے نماز، اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کام لگے ہوئے تھے، نماز چھوٹ گئی تو پھر شیطان تو کوشش کرتا ہی ہے، ادھر نفس بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے آج رہ گئی تو کی فرق پڑ سی. نہیں دوستو، نماز ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے، تو نماز کی پابندی کریں. اور آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہیں تو پھر صدقہ نوافلہ سے
اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ اب میں مختصر کرتے ہوئے یہ جو میں نے 5 نشانیاں بیان کی، ان میں سے 3 کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ایک کا بدن کے ساتھ ہے، اور ایک کا مال کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس پر انعام دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، جس میں یہ 5 نشانیاں ہیں۔ یہ مومن حق ہے، حقیقی مومن ہے، صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ درجات عند ربہم۔ یہ جو قلبی اعتقاد تھا، جیسا ایمان ویسے درجے ملیں گے، جتنا ایمان اتنے ہی جنت کے اندر رتبے ملیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کو جنت الفردوس ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور علماء سے آپ نے بار بار سنا ہوگا، جس بندے کے پاس تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا اللہ رب العزت اسے بھی جنت دیں گے، لیکن یہ جنت کا ادنا درجہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے درجات ہے، جیسا قلب کے اندر توکل ہے، ایمان ہے، ویسے درجات۔ آگے کیا ہے؟ اعضاء کی عبادت، نماز۔ تو انسان گناہ کس سے کرتا ہے؟ اعضاء سے کرتا ہے۔ پھر انعام دیا، لہم مغفرۃ، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ہاں، اگر یہ 5 صفات لائے پھر بھی اگر کچھ کمی ہو جائے اللہ معاف کر دے گا۔ اور آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عزت والی روزی ہے۔ ہاں، عزت والی روزی ملے، خشک لقمہ جو آزاد رہ کر ملے، خشک روٹی جو آزاد رہ کر، غلامی کے حلوے اور غلامی کے منہ و سلوہ، غلامی کے حلوے، غلامی کے گوشت سے وہ بہتر ہے سوکھی روٹی۔ وہ دوسری کتاب کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ایک کہانی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک شعر بھی ہے، وہ یہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جو بے ضرر ہو، جس میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو، بھلی اس محل سے جس میں خوف و خطر ہو۔ تو اللہ رب العزت مومن کو رزق دیں گے، رزق بھی عزت والا۔ آج ہم نے ان صفات کو چھوڑا۔ ہاں، مسلمانوں کے پاس دولت ہے مسلمانوں کے پاس دولت، لیکن ان کی دولت کہاں لگتی ہے؟ ہاں، اکثر دولت مسلمانوں کی شادیوں میں ایک رات کے کھانے میں اڑا دی جاتی ہے۔ اکثر مسلمانوں کی دولت جو کہ ڈی جے پہ اڑا دی جاتی ہے، فضول خرچیوں میں اڑا دی جاتی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہ اپنی اولاد کی، اپنے آنے والے پیڑھیوں کے لیے تعلیم کے لیے لگنا چاہیے، تاکہ وہ ہنر سیکھیں، تعلیم سیکھیں، دین سیکھیں۔ لیکن ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا تو پھر عزتیں بھی چلی گئی۔ یہ 5 اعمال جس میں ہوں گے، 3 اعمال پر اللہ رب العزت کیا درجے دیں گے؟ اب واپس گنوا دیتے ہیں۔ پہلا عمل، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے جا کر اس پر انعام دیا۔ انعام کیا ہے؟ ان کے درجات اللہ کے یہاں بلند کر دیے جائیں گے۔ دوسرا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اس پر لہم مغفرۃ، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور وہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو عزت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی ہو اس میں عزت ہو۔ آپ کے مارواڑی میں ایک کہاوت ہے کہ گھر کی آدھی باہر کی ساجی سے زیادہ اچھی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو پھر عزت والی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی 5 صفات جو مومن کامل کی ہے، مومن حقہ کی ہے، اللہ رب العزت یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔